تطہیر کی جو چادر ہے نا، چادر تطہیر، یہ ایک مرتبہ سے زیادہ مدینے کے بازار میں بکنے کے لیے آئی ہے۔ ابھی میں مصائب پر گیا نہیں، لیکن یہ تمہارا ایمان ہے۔ ایک واقعہ سن لو۔ ایک کتاب ہے جذب القلوب، فارسی میں۔ صاحب جذب القلوب نے ان بزرگ کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں ہے، انہوں نے ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا، اور اس چھوٹے سے واقعے کو بیان کروں گا اور مصائب کے 2 جملے تم سے اجازت لے لوں گا، اب زیادہ نہیں۔ وہ لکھتے ہیں صاحب جذب القلوب کہ در سیدہ پر ایک سائل آیا اور گھر میں کچھ بھی نہیں تھا اس سائل کو دینے کے لیے۔ اتفاق سے دروازے پر سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے۔ شہزادی نے سلمان فارسی سے کہا، سلمان یہ میری چادر لو، اسے بیچ کے کچھ پیسے لے آؤ۔ لکھا تو یہ ہوا ہے۔ یہ روایت تمہارے سننے کے قابل ہے، اگر سننے کے قابل نہ ہوتی تو نہ سناتا۔ یہ چادر لو، اسے بیچو، کچھ پیسے لاؤ اور سائل کو دے دو۔ سلمان فارسی کندھے پہ چادر لے کر باہر نکلے۔ اب سلمان فارسی کی زبان میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں فاطمہ زہرا کی چادر بھی آیا ہوں بیچنے کے لیے، نہیں کہہ سکتے۔ جو کوئی راستے میں ملتا سلمان فارسی چادر دکھلا دیتے۔ صاحب جذب القلوب لکھتے ہیں کہ اتنے میں ایک یہودی کے گھر کا دروازہ کھلا، ایک بوڑھا راہب اندر سے نکلا اور کہا، سلمان یہ جو چادر تمہارے کندھے پہ، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ کہا دیکھ لو۔ وہ قریب آیا، بوڑھا یہودی، اس نے اس چادر کو دیکھا، پھر کہا لگا، سلمان اتنی اجازت اور دے دو کہ میرے پاس کچھ پرانے صحیفے رکھے ہوئے ہیں، توریت و انجیل کے، توریت کے، یہودی ہے، توریت کے کچھ صحیفے رکھے ہوئے ہیں، میں اس چادر کو سے ملا لوں۔ گیا، سلمان نے اجازت دی، سلمان کھڑے رہے۔ وہ گیا، توریت کا نسخہ نکال کے لایا، کبھی چادر دیکھتا تھا، کبھی وہ نسخہ دیکھتا تھا۔ جب اس نے نسخے سے چادر کو ملا لیا تو کہا، سلمان میں اسے خریدوں گا۔ کتنے میں بیچنا چاہتے ہو؟ سلمان نے جو بھی ہدیہ اس کا معین کیا ہو وہ بتایا۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں، اتنے ہی دوں گا۔ تو کہا یہ چادر لے، ہدیہ دے دے۔ کہا نہیں، ہدیہ نہ یہاں دوں گا نہ چادر یہاں لوں گا، چل اپنے نبی کی مسجد میں۔ بھرا ہوا مجمع صحابہ کرام کا، اس مجمع میں یہودی آیا اور اس نے آنے کے بعد یہ کہا کہ میں نے اس چادر کو اپنے پرانے صحیفوں سے ملایا اور ان پرانے صحیفوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کی بیٹی کی چادر بکنے کے لیے آئے گی۔ جو اسے خرید لے گا وہ دنیا و آخرت کا بادشاہ ہوگا۔ تو میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اب جملہ اس کے بعد سنو، میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں۔ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ اب سلمان نے کہا کہ اب تو چادر لے لے۔ کہنے لگا سلمان جب یہودی ہو کے اس چادر کو ہاتھ نہیں لگائے۔
جب یہودی ہو کر اس چادر کو ہاتھ نہیں لگایا تو مسلمان ہونے کے بعد کیسے اس چادر کو ہاتھ لگاؤں؟ مجھے نہیں معلوم کہ شخصیتیں بدلی، چادر بدلی یا نہیں بدلی۔ ایک واقعہ میں جانتا ہوں کہ بنی ہاشم کی عورتیں ہمیشہ سیاہ چادر اوڑھتی تھی۔ بنی ہاشم میں یہ رواج تھا کہ جو بیویاں چادر اوڑھ کے نکلتی تھی باہر، وہ کالی چادر اوڑھ کے نکلتی تھی۔ بس میرے عزیزوں میرے دوستوں، تم نے گریہ کیا اور مجلس اس مرحلے پہ تمام ہو جائے گی۔ میں نے کبھی پڑھا تھا، اب چادر ہی کے حوالے سے ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ میں نے کبھی پڑھا تھا کہ امیر مختار خدا اس پہ رحمت نازل کرے، حسین کے خون کا انتقام لینے والا امیر مختار، اس نے اور کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، قتل تو کیا ہی قاتلان حسین کو، ان کا ریکارڈ لکھوا دیا کہ کس نے کیا جرم کیا تھا۔ اور آج ہمارے پاس جو مقاتل ہیں ان میں بہت سا حصہ امیر مختار کے لکھوائے ہوئے ریکارڈ کا ہے۔ ٹھیک، یہ بات طے ہے نا؟ ایک شخص پکڑ کے لایا گیا اور جب سامنے آیا تو کہا کہ تیرا جرم کیا ہے؟ وہ کہنے لگا امیر میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ خیمے لوٹے؟ نہیں امیر نہیں۔ اچھا کسی کو قتل کیا؟ نہیں امیر یہ بھی نہیں کیا۔ اچھا تیر پھینکا ہو؟ کہا نہیں امیر میں نے یہ بھی نہیں کیا۔ تو مجرم کو چھوڑ کر امیر نے اس شخص سے پوچھا کہ تو یہ سے کیوں لے آیا جب اس نے کچھ نہیں کیا؟ تو اس نے کہا امیر یہ جواب نہیں دے رہا ہے صحیح، میں بتلاؤں کہ اس نے کیا کیا تھا؟ بس امیر مختار نے تلوار کھینچی، کہا تو خود بتلا کہ تو نے کیا کیا تھا۔ اس نے کہا امیر میں نے کچھ نہیں کیا تھا، بس زینب کی چادر کو ہاتھ لگا دیا تھا۔ امیر میں نے کچھ نہیں کیا، بس زینب کی چادر کو ہاتھ لگایا تھا۔ یہ سننا تھا کہ مختار بے ہوش ہو کے گر پڑا کہ زینب کی چادر کو ہاتھ لگا دیا۔ بس میرے عزیزوں میرے دوستوں، آج کی گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہوئی اور